بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک اور اس کے ساتھ روزے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ تم پر روزے فرض کی گئی ہے اور بھوکا پیاسا رہنا تمہارے لیے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کی گئی تھے، اور جب سے یہ مذہب اور انسان چلے آ رہے ہیں، نماز، روزہ اور دیگر عبادات بھی چلے آ رہے ہیں۔ تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے تھے اور ان پر بھی روزے ایسے ہی فرض تھے جیسے تم پر فرض کی گئی ہے۔ البتہ روزے کا جو طریقہ اور نظم پہلے امتوں میں تھا، اسلام نے اس میں کچھ اصلاحات اور تبدیلیاں کی۔ میں اس وقت دو بڑی تبدیلیوں کا ذکر کروں گا۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ کیا پہلے امتوں پر روزہ فرض تھا؟ جی ہاں، روزہ پہلے امتوں پر بھی فرض تھا، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کی گئی ہیں جسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کی گئی تھی، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مذکورہ آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ روزہ پہلے امتوں پر بھی فرض تھا۔ کتب حدیث، تاریخ، تورات، انجیل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ ایام جاہلیت میں 10ویں محرم کو اس لیے روزے رکھتے تھے کہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا۔ مدینہ میں یہود اس دن اس لیے روزے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی۔ ان شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل امم میں بھی بحیثیت عبادت کے روزہ معروف اور جانا پہچانا جاتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف جیوز میں لکھا ہوا ہے، یہودی اور عیسائی روزہ بطور کفارہ، گناہ یا توبہ کے خاطر یا پھر ان سے بھی تنگ تر مقاصد کے لیے رکھتے تھے، اور ان کا روزہ محض رسمی نوعیت کا ہوتا تھا، یا پھر قدیم تر ایام میں روزہ ماتم کے نشان کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ یعنی ان لوگوں نے روزے کی اصل مقصدیت صرف نظر کرتے ہوئے اسے اپنے مخصوص مفادات کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا، مگر اسلام نے انسانیت کو روزے کے بامقصد اور تربیتی نظام سے آشنا کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے امتوں کے روزے میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے؟ میں دو فرق بیان کروں گا۔ ایک تبدیلی تو یہ کی کہ روزے کا دورانیہ کم کر دیا۔ پہلے امتوں میں 8 پہر کا روزہ ہوتا تھا، رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی، لیکن رات جو ہی سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ پھر دوسرے دن سورج کے غروب ہونے تک روزہ چلتا تھا۔ ہمارے اصطلاح میں اسے 8 پہر کا روزہ کہتے ہیں۔ پہلے امتوں میں یہی تھا۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی آغاز میں روزے کا یہی دورانیہ تھا۔ ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تو 8 پہر کا روزہ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہولت عطا فرمائی کہ رات کو روزے سے نکال دیا۔ اسلام نے روزے کے نظام میں دوسری اصلاح یہ کی کہ فرض روزوں کو رمضان المبارک میں مخصوص کر دیا۔ یعنی روایت کے مطابق پہلے امتوں میں بھی رمضان کے روزے تھے، لیکن انہوں نے اپنی سہولت کی خاطر روزوں کے ایام اور موسم میں تبدیلی کر لی تھی۔ جیسا کہ مسیحوں میں مارچ کے روزے رکھے جاتے ہیں اور اپریل کے آغاز میں عید الفطر ایسٹر کے عنوان سے منائی جاتی ہے، اسلام نے وہ تبدیلی ختم کر کے سابقہ صورت یعنی رمضان کے روزے بحال کر دیے۔ تفسیری مظہری میں حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے روایت نقل کی ہے کہ پہلی امتوں میں بھی فرض روزے رمضان کے مہینے میں ہی ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں مختلف مذاہب میں روزے رکھنے کے مکلف بھی مختلف طبقات ہیں۔ مثلا پارسیوں کے ہاں صرف مذہبی پیشوا، ہندو میں برہمن اور یونانیوں کے ہاں صرف عورتیں روزے رکھنے کے مکلف ہے، جبکہ ان کے اوقات روزے میں بھی اختلاف افراد اور تفرید پائی جاتی ہے۔ لیکن اسلام کے پلیٹ فارم پر دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل، بالغ اور مسلمان مرد عورت کے لیے ایک ہی وقت میں ماہ رمضان کے روزے فرض کی گئی ہے۔ تو یہ سابقہ امت اور ہمارے روزے میں فرق ہے۔ اب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔